یہ میں نہیں کہہ سکتا. مطلب کہ اگر انہوں نے اس بات کو کہا اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز پہ انکار کر دیا. دیکھو نا دیوبندیوں پر فتوائے کفر لگاتے ہیں ہم، لیکن وہ ان عبارات کی جو انہوں نے لکھی ہیں اس کی وہ نفی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں جی ہم تو نہیں. ٹھیک ہے، بالکل. وہ ہمارے یہ عقائد ہی نہیں ہیں. شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، جب سامنے آتے ہو کہتے ہیں جی ہمارے تو یہ عقائد نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ فتویٰ تو اس وقت لگے گا جب وہ عقائد سامنے آ کر اس پر وہ قائم رہیں اور اقبال کریں کہ ہاں جی ہمارے عقائد. قادیانی تو برملا اس کا جو جتنا وہ ناصر تھا اس نے کہا جی یہ ساری، انہوں نے کہا جی یہ جو سور کے بچے اور یہ سورنیاں اور یہ بکواسات جو گالیاں لکھی ہیں مرزا نے تمہاری کتاب جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے. اچھا جی تم کون ہو جی؟ وہ جو تم کہتے ہو کہ جو مرزا صاحب کے حواری ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہو جی بالکل ہیں. اچھا جی وہ جو تمہاری ماں تھی دادی تمہاری وہ ام المومنین ہیں جی، یعنی مرزے کی بیوی ام المومنین، مرزے کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا علیہ الصلاۃ والسلام. جی اب بھی آپ دیکھیں مسرور جو ان کا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہتا ہے، ان کے جتنے چمچے اب آ رہے ہیں برملا کہنے لگ گئے ہیں اب تو. جی وہ کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، اگر میرے بارے میں میرا کوئی مرید کہتا ہے جی اور دیکھنا تو مجھے کہ میں نے انہیں آرڈر دیا، میں نے کوئی آرڈر، حضرت بابا فرید نے کوئی آرڈر دیا کہ حق فرید یا فرید کہو، کوئی آرڈر نہیں. سمجھ آئیے؟ تو اسی طرح دیکھنا اس اصل بندے کو ہے جو یہ اپنی طرف منسوب کر لے کہ ہاں بھائی میرا ہی ہے، میں ہوں اس قابل. وہ کبھی مسند الہ پر بیٹھ رہا ہے، کبھی وہ جناب کربلا کا شہزادہ بن رہا ہے، کبھی وہ جناب اس پر وحی آ رہی ہے، کبھی جناب اس کے نبی علیہ السلام کے 99 نام ہیں. وہ ایک دن کہتا ہے تو میرے بھی 99 نام ہونے چاہیے. میں نے رب سے مطالبہ کر دیا کہ وہ بھی تیرا نبی ہے، میں بھی ہوں محبوب ہوں تیرا نبی ہوں، تو میرے 99 کیوں نہیں ہے؟ کتابوں میں خود لکھا ہے اس نے، میرے 99 کیوں نہیں ہے؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سے کلام کیا اور میرے بھی 99 نام رکھ دیے. اور وہ 99 نام سن کر بھی آپ کو ہنسی آئے گی جب میں بیان کروں گا. ایک فرشتہ ان کے پاس ٹیچی ٹیچی آتا تھا، اور وہ فرشتہ ٹیچی ٹیچی کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ یہ کسی کو نہیں پتا. اس دور میں ٹیلی گرام ہوتا تھا، ٹک 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 ٹک، شاید آپ نے اب بھی دیکھا ہو. اب تو ہم نے یہ تار گھر نہیں جو ہوتے، جب آپ تار بھیجتے تھے تو اس وقت فاسٹ ترین ذریعہ ٹیلی گرام، اور وہ ایک چھوٹی سی لائن ہوتی تھی جس پہ آپ نے صرف میسیج دینا ہوتا تھا. خدا نہ خواستہ تار سن کے پہلے تو محلے میں پورے میں جناب رونا پٹنا پڑتا تھا، پتہ، اور رو رہے پٹ رہے، وہ تو اللہ نے بلایا تار آ گئی، اور نے کہا ہوئے خدا خیر کرے بی بی چل اللہ صبر کر. اچھا پوچھا بھی تار تے پڑھتے صحیح نہ کی بی بی صبر کر اللہ تعالی دی مرضی. اچھا وہ جدو انہیں پتہ لگیا بھی مینوں کہہ رہے ہیں جی وہ اور پٹن لگی گھر والے بھی، وہ ادھر والے سارے. آخر کار وہ تار پڑھائی گئی تو پتہ لگا کہ خوشخبری ہے کہ شادی طے ہو گئی ہے، تسی کل نو پہنچنا ہے. سمجھا؟ ٹیلی گرام اسے کہتے تھے، شاید آپ دیکھو اس کو جو گرام وہ تھا، وہ جو اس کا بھیجنے والا تھا یا سننے والا، وہ اس ٹک ٹک سے وہ جس طرح شارٹ ہینڈ ہے ایک کہ وہ تقریر کر رہے ہوتے تو وہ شارٹ ہینڈ میں نا ایسے کیڑے مکوڑے سے ڈالتا ہے. دیکھیے نا جی شارٹ ہینڈ، آپ پتہ ہے شارٹ ہینڈ پتہ ہے؟ ایک لکھائی ہوتی ہے، ایک وہ بھی ایک فن اور ہنر ہے، ایک علم ہے وہ بھی. ٹھیک ہے، وہ ایسے کیڑے مکوڑے سے ڈالتے ہیں یوں کر کے. اب ہوتا اچھا وہ کیا ہوتا ہے، اب میں نے جو 5 منٹ بولا ہوں نا، میں 5 منٹ میں اس نے جو ایک پیس ہے نا، ایک پیراگراف، وہ اس نے یوں کر کے کرنا ہے، وہ 5 منٹ کی تقریر ادھر آ گئی. بجائے اس کے کہ جب تقریر میں کر رہا ہوں تو وہ آپ نے ایک لفظ لکھنا ہے نا. ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہوں، آپ ہو سکتا ہے میں تیز بول جاؤں اور آپ لکھنا، اب تو خیر سے، تو وہ اس کو شارٹ ہینڈ کہتے تھے. تو یہ ٹک ٹک جو ہے